آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ خانہ کعبہ دیکھ کر ابراہیم کی یاد تازہ ہوئی، اور آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کی مناسبت سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات یاد آئے، اور میں نے سوچا ان دونوں کی سیرت کو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں کچھ اہم باتیں میں رکھوں، تاکہ موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، مناسبت بھی ہے، مکے کی سرزمین بھی ہے، شاید کہ کسی کے دماغ میں ایک بات اتر جائے اور ہمارا کوئی بھٹکتا ہوا بھائی شرک اور بدعت کی غلاظتوں میں سسکتا ہوا، گمراہی اور ضلالت کے راہوں میں بھٹکتا ہوا، کاش اس کا رخ تبدیل ہو جائے۔ واللہ بتلا رہا ہوں یہی نیت ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس نیت کے اوپر اس نیت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہماری زبان کے اندر تاثیر عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو اور دوستو، بنیادی مسئلہ ہے، اللہ کی قسم بنیادی مسئلہ توحید کا ہے۔ ایک شخص، آپ کو میں بتاؤں، آپ کا گھر جل رہا ہو، کوئی آپ کا پڑوسی آ کر کے کہے کہ بھائی میں آپ کے گھر کو بجھانا چاہتا ہوں، میں ابھی پل بھر میں میرے پاس ایسی دوائیں موجود ہیں، ایسے کیمیکل موجود ہیں کہ لمحے بھر میں آپ کے گھر کو آگ سے بچا سکتا ہوں، آپ اس وقت اس کا دھرم پوچھو گے، اس کا دین پوچھو گے، اس کا اسلام پوچھو گے، اس کا حسب نسب پوچھو گے، کہو گے بھائی تم کوئی بھی ہو، کسی بھی طرح سے ان جلتے ہوئے گھروں کو میرے بچا لو، اس میں میری پراپرٹی، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرے ماں بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہیں، کسی طرح سے تم بچا لو، بعد میں وہ سب تک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر۔ عین غزوے کا موقع ہے، عین لڑائی کا موقع ہے، دشمنوں سے باہم برسرے پیکار ہیں صحابہ کرام۔ ایک شخص جوان رعنا، خوبرو، جسم کے اوپر تیغ اور تفن کو سے لیس، ہتھیاروں سے لیس، وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے لڑائی بڑی شدت پر ہے، کفار اور مسلمان دونوں لڑے بھڑ رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہوں، لڑائی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات، آپ دیکھیں صحابہ کٹ رہے ہیں، صحابہ شہادت کے جام پیتے جا رہے ہیں، دشمن حملوں پہ حملے کر رہا ہے۔ ایسے موقع پر پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجنبی نوجوان سے کیا کہا؟ فرمایا کہ اتؤمن باللہ ورسولہ، کیا تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو؟ اللہ اکبر۔ کیا تم اللہ اس کے رسول کے اوپر تمہارا ایمان ہے؟ کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں، میں مال غنیمت کے لیے آیا ہوں، کہ میرے بازوؤں میں قوت ہے، میرے پاس اسلحے ہیں، میرے پاس ہتھیار ہیں، میں ان کی صفوں کی صفیں پلٹوں گا اور مجھے مال غنیمت ملے گا، آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی کائنات نے فرمایا کہ جو کلمہ نہ پڑھے اس کے مدد کی محمد کو ضرورت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیں، یہ ہے ایمان، یہ ہے توحید۔ جو کلمہ جس کا صحیح نہ ہو، جس کا ایمان صحیح نہ ہو، جس کا عقیدہ درست نہ ہو، وہ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، نبی نے فکر دی، نبی نے عقیدہ دیا، نبی نے ذہن دیا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی ذہن دیا۔ اے میرے پیچھے چلنے والوں، کوئی بھی شخص ہو، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج اور زکات کرے، کچھ بھی کرنے والا ہو، ایون ذروۃ السنام الاسلام الجہاد، جہاد جو اسلام کی سب سے بلند چوٹی ہے، اگر اس میں بھی تمہاری مشارکت چاہتا ہو، سب سے پہلے اس کا ایمان دیکھو کہ اس کا ایمان صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ یہ فکر ہے، یہ کیوں نقد انعام ہے توحید پر۔ اور اس کے بعد اس نے کہا اگر یہ بات ہے کہ میں بے کلمہ ہوں اور میں جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا تو آؤ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھوں میں بیعت کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھتا ہے، میدان کارزار میں جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جانے جاں اپنے آخری کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے ہونٹوں پر تبسم مچل اٹھتی ہے، مسکرا پڑتے ہیں، اور صحابہ کرام پوچھ پڑتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا وجہ ہے مسکرانے کی؟ لبوں پہ تبسم کھیل رہے، کھل اٹھا ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ایک بندے نے صرف کلمہ پڑھا، کچھ بھی نہیں کیا، نقد انعام جنت لے کر کے گیا۔ یہ ہے توحید، یہ ہے توحید یارو، یہ ہے توحید۔ آج جس سے ہم نے آنکھوں کو موڑا ہوا ہے، آج جس سے ہم نے آنکھوں کو چرایا ہوا ہے، آج اس موضوع کو بیان کرنے والے ڈرتے ہیں کہ اس کو گالیاں دیں گے، اس کو برا کہیں گے، بہت سخت بولتا ہے، بہت تیز بولتا ہے، ارے وہ فتنہ پیدا کرتا ہے۔ ہم لوگ اکٹھا مسلمانوں کے اتحاد کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو باہمی طور پر اس وقت جڑنے کی ضرورت ہے۔ آج کفر للکار رہا ہے، یہودی غزہ کو لے رہا ہے، وہ دیکھو یہودی فلسطین پہ حملہ کر رہا ہے، وہ دیکھو امریکہ یہ کر رہا ہے، وہ دیکھو رشیا یہ کر رہا ہے، وہ دیکھو چائنا پر
دنیا کی پریشانیاں لے کر ہم اکٹھا ہو جائیں. ایسے پلپلے اتحاد کی اسلام کو ضرورت اور ایسے کچھ کر بھی سکتے. پٹ رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, ہزاروں کے ہزاروں لاشیں زمین بوس ہو گئی, گھر پٹ گئے, ملک کے ملک چلے گئے. ایمان ہی جب درست نہیں تو کوئی چیز درست ہو سکتی؟ ہم وہ بناتے ہیں, ہم اس کی دعوت دیتے ہیں. ہمارا پیغام وہ ہے کہ بنیاد صحیح کر لو, بنیاد, پھر نمازیں پڑھو, روزہ, حج, زکات. مرنے کے بعد قبر میں نہیں پوچھے جائیں گے. یہ سب قیامت کے مسئلے ہیں. یہ سب کب مسئلے ہیں؟ جب قیامت آئے گی, جب اٹھائے جاؤ گے. اولی روز محشر کی جا گداز بود, اولی پرشش نماز بود. جب روز محشر بپا ہوگا, میزان لگے گا, اللہ عز و جل فرشتوں کے کندھوں پر اور اس کا عرش اترے گا اور اللہ رب العزت نزول فرمائے گا آسمان دنیا پر. اس وقت حساب و کتاب ہوگا. اولی روز محشر, سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا روز محشر میں. لیکن سب سے پہلے جب قبر میں جاؤ گے تو 3 سوالات ہوں گے, اور وہ تینوں سوالات ایمان اور عقیدے سے متعلق ہیں. وہاں نماز نہیں پوچھی جائے گی, وہاں یہ پوچھا جائے گا من ربکا. من, بڑی جلدی کہہ دیتے ہو ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, بڑی جلدی نکل آتا ہے میرا رب اللہ ہے, میں اللہ کو مانتا ہوں, اللہ. وہاں نہیں نکلے گا مشرکوں کی زبان سے. میرا رب اللہ ہے کیا مطلب ہے؟ میرا رب اللہ ہے, میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے, یہی مطلب ہے اس کا. یہ تو کفار مکہ بھی کہتے کہ میرا رب اللہ ہے, کہ نہیں کہتے؟ لئن سألتهم من خلق السماوات والارض, میرے نبی اگر آپ ان کفار مکہ سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان کا بنانے والا کون ہے تو یہ کہیں گے اللہ ہے. کون ہے جو آسمان سے بارش کو اتارتا ہے؟ کون ہے جو آنکھوں کی بصارت دیتا ہے؟ کون ہے جو کانوں کی سماعتوں کا مالک ہے؟ وہ کہیں گے اللہ ہے. کون ہے جو لوگوں کو پناہ دیتا ہے لیکن وہ کسی کی پناہ کا محتاج؟ وہ کہیں گے اللہ ہے. سب کچھ اللہ ہے, سب کچھ اللہ ہے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ میرا رب اللہ ہے. کفار بھی مانتے ہیں, ہندو بھی مانتا ہے, غیر مسلم بھی کہتا ہے اللہ, یہودی بھی کہتا ہے اللہ ہے, نصرانی بھی کہتا اللہ ہے, ابو جہل بھی کہتا تھا اللہ, ابو لہب بھی کہتا تھا اللہ ہی. اور جعلنا الہۃ الہا واحدا. غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ یہ چھوٹی سی جماعت لے کر کے میں نے میدان جہاد کے اندر اتار دیا, ٹمٹماتے ہوئے دیوں کو طوفانوں کے سامنے. اللہ ان کی حفاظت فرما کر یہ مٹ گئے تو پھر روئے زمین پر تیرا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا. یہاں پیغمبر اسلام امام کائنات دعا فرما رہے ہیں پہاڑی کے ایک طرف, اور دوسری طرف قریش فوج کا سردار ابو جہل اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا کر رہا ہے, اے اللہ محمد کے کبر کو, نخوت کو, غرور کو مٹا دے مولا. آج تیرے بندے تیرے دربار میں آئے ہیں. اللہ, وہ بھی اللہ اللہ کر رہا تھا. وہ بھی اٹھاؤ تاریخ پڑھو. وہ آج کل کے غیر مسلموں کی طرح یہ مکے کے مشرک نہیں تھے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی سے جیسا دل میں آیا ویسا بنایا, سنوارا, پینٹ کیا, سجایا, اور ضرورت پڑی کچھ نہیں ملا تو آٹے ہی کا بنا لیا, اور جو ضرورت پڑی تو اسی کو مٹا کر کے گوند کر کے دوبارہ ہضم بھی کر لیا, کھا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینے کی گلیوں سے گزرے, دیکھا صحابہ کرام کہے لگا رہے ہیں. اللہ کے نبی گزرے, کہا کیا بات ہے, بہت ہنس رہے ہو, کیا جنت کی خوشخبری آئی ہوئی؟ اللہ کے نبی کو زیادہ کہے بھی پسند. ہاں, ہنسی کون ہنسے؟ جسے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا وہ ہنسے. وہ کیا ہنسے جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جہنمی ہے کہ جنتی ہے. کیسے لمحوں پہ کیسے کہے ہم لگاتے ہیں ڈھاکے. اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو جہنم سے, ہمارے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے.